کیا ہے عید پہ کیا مصروفیت ہوتی ہے؟ ظاہر ہے خواتین کا تو اندازہ ہے کہ وہ کیا کر رہی ہوتی ہے، مرد کیا کرتے ہیں؟ ایک تو دیہاتی آدمی ہوں چونکہ گاؤں کے اندر ہی عید گزرتی ہے، تو عید کی مجھے لگتا ہے سب سے بڑی جو فیسٹیوٹی ایکٹیویٹی ہے نا وہ عید پڑھ کے لوگوں سے ملنا ہی ہے. وہ کھانا پینا روٹین میں اب میرا خیال ہے سارا سال یہی چل رہا ہوتا ہے. آپ روزانہ کپڑے بھی اچھے بھی پہن رہے ہوتے ہیں یا کم از کم سال میں کئی بار اب ایونٹس کے اندر یا پروگرامس کے اندر وہی صورت. ٹی وی والے جو ہے نا ان کے لیے نئے کپڑے کو بہت زیادہ مطلب کسی نے ہم اچھے کپڑے نہ پہنے یا نئے کپڑے نہ پہنے تو میرا خیال ہے یہ ایک ہمارے لیے ایک الگ چیز ہوتی ہے، ورنہ تو نیو نارمل ایک بن چکا ہے. تو عید پہ لوگوں سے ملنا میرے خیال ہے میرے لیے سب سے بڑی، جن سے پورا سال ملاقات نہیں ہوتی چونکہ وہ ان کو چھٹی ملتی ہے واپس گاؤں آتے ہیں تو بہت سارے لوگوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کہاں پہ ہیں. اینکرز کو لوگ فن خان بھی سمجھتے ہیں نا کہ آپ کے شوز پہ تو بڑے منسٹرز آتے ہیں، تو کیا وہ ایسا کوئی سیاسی ماحول بھی آ جاتا ہے کہ لوگ آتے ہیں کہ اچھا جی عمر صاحب سے ملتے ہیں ذرا دو چار کام. یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے. جب آپ واپس جاتے ہیں نا تو لوگ آپ سے سیاسی باتیں کرنا چاہتے ہیں، کیا چل رہا ہے اسلام آباد میں، کیا چل رہا ہے لاہور میں. آپ کا دل ہوتا ہے کہ وہاں کی جو لوکل چیزیں ہیں نا یہ کیا ادھر کیا ہو رہا ہے جو سیاست سے ہٹ کے ہے. ذرا ہمیں بھی بریک چاہیے ہوتے نا تو ہم اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہو. نہیں بتائیں نا کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا، خان کا کیا بنے، خان کا کیا بنے. یہ بہت سوال ہوتا ہے. دیکھیں لوگوں کو چونکہ ان کے پاس انفارمیشن تو اب ہوتی ہے نا، اب ٹیکنالوجی کا دور ہے، لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے ٹی وی کے ذریعے، اب یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے کہ جو اسلام آباد میں چیز ہو رہی ہے ان کو پتہ نہیں، ایک منٹ سے پہلے ان کو بھی ان کے بارے میں. اصل میں وہ اپنی بات کہنے کے لیے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، پھر کہتے ہیں نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ سب سے دلچسپ ہوتا ہے کہ سانو نہیں پتا. ہاں سانو نہیں پتا، سانو زیادہ پتا ہے. تو کرن صاحبہ آپ کیا کرتی ہیں عید قرباں پہ، بقرعید پہ کیا کرتی ہیں؟ بقرعید پہ کیا کرتی ہیں؟ اچھا بالکل ٹھیک ہے. آپ نے آغاز میں کہا تھا نا کہ خواتین کا تو سب کو پتہ ہی ہوتا ہے، تو میں شاید وہ معمول کی خواتین سے آپ ہٹ کے کچھ کرتی ہیں، اس لیے میں نے آپ سے پوچھا. ہٹ کے نہیں کرتی، میں کچھ کرتی ہی نہیں ہوں. سب سے مزے کی چیز یہ کچھ نہیں کرتی، کمال کرتی یہی کمال کرتی ہوں. کیونکہ وہ شاید آغاز سے ہی بچپن سے ہی امی نے کبھی اس طرح کی چیزوں میں ڈالا ہی نہیں. اب شاید ان کو پتا تھا کہ کسی کام کی نہیں بچی گھر کے معاملات کے حوالے سے. تو آج بھی عید پہ یہی کرتی ہوں. ہوتا یہ ہے کہ گھر کا جو ایک ہمارا ٹرینڈ ہے، سب کی دعوتیں ہونا، ہمارے گھر پہ دعوت ہوتی ہے، پھر ہم ننیال میں دعوت، ددیال میں دعوت، سسرال میں دعوت. تو وہ یہ جو 4-5 دن گزرتے ہیں یہ بڑے مصروف ترین گزرتے ہیں. ناشتے سے شروع ہوتا ہے، پھر دوپہر کا معاملہ، پھر رات کا معاملہ. تو اور اب جب سے میں اسلام آباد میں ہوں تو اب ہم کراچی جاتے ہیں اور کراچی جا کر عید پر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن کھانے میں کوئی بریک بھی لگاتی ہیں کہ بہت ہو گیا؟ میں وہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک کھانے کے لیے جینے والے اور ایک جینے کے لیے کھانے والے. تو میں ان میں سے ہوں جو جینے کے لیے کھانے والوں میں سے. مطلب مجھے کوئی کھانے کا اتنا زیادہ کریز یا شوق نہیں ہے، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ بھوک لگتی ہے تو کھانا ضرور چاہیے ہوتا ہے. لیکن مجھے کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے کہ کباب اور بوٹیاں اور فلانا اور فلانا. فیوریٹ ڈش نہیں، جو عید کے لیے بھوک کے وقت مجھے کچھ دال بھی مل جائے تو مجھے وہ پسند ہے اسی وقت، لیکن اسی وقت مل جائے گرم. اور میرا مسئلہ یہ کہ بھوک لگے نا نادیہ تو میرا دل ہوتا ہے کہ ابھی کچھ مل جائے. میں کہتی ہوں فوراً والی کوئی چیز، چاہے وہ دور کی ایک روٹی ہو. ورنہ انفیکٹ اس کے بعد اگر منو سلوا بھی آ جائے نا سامنے، پیٹ بھر گیا ہے تو بس پھر میں نہیں کھا سکتی. آپ تو مجھے پتا ہے کہ بہت اچھی کوکنگ کرتی ہیں ابھی. جی آپ کی تو مطلب نہاری کے چرچے ہیں پورے شہر اقتدار میں، تازہ ہم نے نہاری کھائی ہے. تو عید پہ کچھ خاص ہوتا ہے؟ ظاہر آپ بھی کراچی جاتی ہیں. اور یار تنزیلہ میں یہاں پر تو کبھی کبھار کوکنگ کر لیتی ہوں، آف اینڈ آن کر لیتی ہوں. جب کبھی کر رہی ہوتی تھی زیادہ تو پھر یاد تو ظاہر سب کچھ ہے، تو ابھی اسکیجول اتنے بزی ہوتے ہیں تو نہیں کر پاتی، ریگولر نہیں کر پاتی، لیکن کبھی کبھی کر لیتی ہوں. اور جب کر لیتی ہوں تو آپ جیسے دوستوں کو بلا لیتی ہوں تو آپ لوگ بھی مستفید ہو جاتے ہیں. اسلام آباد میں بھی کوئی آؤٹ لیٹ کھل گئی ہے آپ کی نہاری کی؟ ہاں اسلام آباد میں ہے ابھی ہم آن لائن پہ تو. لیکن جب میں کراچی سے آتی ہوں نا تو کراچی میں ایز اے گیسٹ جاتی ہوں اب نا. آلدو کہ ٹھیک ہے ساری فیملی وہاں ہے، میری روٹس وہاں ہیں، مگر میں چونکہ کچھ دن کے لیے جاتی ہوں تو وہ پھر میں ایک مہمان کی طرح ہی ٹریٹ ہوتی ہوں. آپ بھی مجھے پتا ہے کہ کسی کمپٹیشن میں ہی گئی تھی اور پھر آپ نے پتہ نہیں کدھر سے ہو کے. تو اب تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اب اتنی پرانی بات ہو گئی کہ اس کو ریکال کرنے میں بھی نا تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے جب آغاز کا پوچھا جاتا ہے. بیسکلی میں، آپ جانتی ہیں کہ میں بچپن سے ہی یہ کمپٹیشنز اور سنگنگ اور نعتیں پڑھنا ٹی وی پہ، پھر اس کے بعد اسکول میں بھی یہی ساری چیزیں. تو ایک دفعہ کہیں اس وقت بھی ٹی وی پہ میں کام کر رہی تھی، لیکن جو اینکرنگ کریئر کا آغاز ہوا تھا بیسکلی ایک کراچی کے لیاری سپورٹس کمپلیکس میں ایک ایونٹ تھا. اس وقت ہمارے پاس بڑے ایونٹس پاکستان میں ہوا کرتے تھے، انٹرنیشنلی آیا کرتے تھے. تو اس ایونٹ کو میں ہوسٹ کر رہی تھی اور مصطفیٰ کمال صاحب وہاں پر گیسٹ تھے. اس وقت وہ میئر تھے کراچی کے. تو وہاں سے پھر وہ جیو ٹیلنٹ ہنٹ کے لوگوں نے مجھے اپروچ کیا تھا، اینڈ دین وہاں سے میرے جیو کا کریئر شروع ہوا تھا اور اینکرنگ کا باقاعدہ کریئر شروع ہوا تھا. کیا تبدیلی آئی کرن ناز میں جو ٹی وی سے پہلے اور اینکرنگ کے بعد ان پرسنالٹی میں؟
کیونکہ کیمرہ کے ساتھ اور اس کام کے ساتھ جو ہے وہ بچپن سے ہی کیمرہ اور میرا تعلق ہے، تو شاید میں اس طرح سے نہیں کنسیڈر کر سکتی کہ کیا تبدیلی آئی. اللہ نہ کرے کبھی کیمرے کے بعد کچھ کرنا پڑے پھر تب شاید یہ ریلیونٹ ہو جائے گا سوال کہ کیا تبدیلی آئی کیمرے سے ہٹ کے. اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہماری زندگیوں سے کچھ یہ کیمرہ اور یہ کام نکال دیا جائے نا تو وی آر نتھنگ. میں اپنے لیے یہ سوچتی ہوں کہ ہم سب نے زندگی بھر کچھ اور سیکھا، ہم نے زندگی بھر کوئی اور کام نہیں کیا، ٹی وی ہمارا کیتھارسس ہے. نہیں وہ کیا ہے کہ اور کیا کروں گا اگر اور مجھے کچھ کام بھی نہیں آتا. کام بھی نہیں آتا